بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم عربی ادب کی ایک کتاب جس کا نام الادب الجمیل ہے، جس کو الاستاذ افتخار احمد القادری المصباحی نے تالیف فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے حصے کو لیا گیا اور قرآن کا حصہ وہ سورہ مریم سے ہے، اس کا بیان ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہم السلام۔ ہمارے سردار زکریا، ہماری سردار مریم اور ہمارے سردار عیسیٰ علیہم السلام، سلامتی ہو ان پر۔ تو سید اصل میں سید تھا، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو سید ہو گیا۔ کچھ لوگ سید پڑھتے ہیں، سید نہیں بلکہ یہ سید ہے۔ زکریا سیدنا میں جو نا ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ ضمیر مجرور متصل دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک حرف جر کی وجہ سے اور ایک اضافت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ضمیر مجرور متصل تو ہے، یہ اضافت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع متصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ مجرور متصل آتی ہے، مجرور منفصل نہیں آتی ہے، اس لیے کہ حرف جر چاہتا ہے اتصال اور ضمیر منفصل چاہتا ہے انفصال۔ اسی وجہ سے ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی ہے، متصل آتی ہے۔ اگر ضمیر مجرور منفصل آ جائے تو اسی چیز کا متصل ہونا، اسی چیز کا منفصل ہونا لازم آئے گا، اسی وجہ سے ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی ہے۔ بہرحال سیدنا زکریا، یہ سیدنا بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من ہے، اور زکریا یہ بدل ہے۔ مبدل من بدل سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوگا، واو عاطفہ ہے۔ سیدتنا بترکیب اضافی ہو کر کے یہ بھی مبدل من ہے، اور مریم بدل ہے۔ مبدل من بدل سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف ہوگا، واو عاطفہ پھر ہے۔ سیدنا عیسیٰ یہ مبدل من بدل سے مل کر یہ بھی معطوف ہوگا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف ہوا سیدنا زکریا کا۔ سیدنا زکریا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یا تو یہ خبر ہوگا مبتدا محذوف کی، یا یہ مبتدا ہوگا خبر محذوف کی، وہ ہمارے نکالنے کے اوپر ہے، ہم جو چاہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ یا تو مبتدا نکال لیں تو مبتدا محذوف ہوگا، اور خبر نکالیں گے تو خبر محذوف ہوگی۔ علیہم السلام، سلامتی ہو ان پر۔ السلام یہ مبتدا مؤخر ہے اور علیہم یہ خبر مقدم ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حسن اعظم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ سورت کا نام ہے، اور اس کے علاوہ بہت دوسری باتیں بھی کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہتر اور صحیح یہ ہے کہ ان دونوں کا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کا معنی اللہ اور رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور ان کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، ترجمہ اس کا یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا عبدہ زکریا، جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ تو اب یہاں پر ذکر یہ مصدر مضاف ہے، اور رحمتی
یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی رحمتی مصدر مضاف اور ربی کا بترکیب اضافی ہو کر اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن لفظاً مضاف الیہ معنی اس کا فاعل ہے. اور عبدہ یہ مضاف الیہ سے مل کر مبدل من، اور زکریا بدل مبدل من بدل سے مل کر یہ رحمت جو مصدر ہے اس کا مفعول بھی واقع ہے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ جس طرح فعل کا فاعل مفعول ہوتا ہے، ایسے ہی مصدر کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر عبدہ زکریا یہ رحمت مصدر تو ہے، اس کا مفعول بھی ہے، اور ربی کا بترکیب اضافی ہو کر کے اس کا فاعل ہے، حکمن فاعل ہے، لیکن یہ لفظ کے اعتبار سے مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. جیسے قرآن شریف میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ کا لوگوں کو دفع کرنا نہ ہوتا تو دفع مصدر مضاف ہے، اللہ اس کا مضاف الیہ لفظاً، معنی اس کا فاعل ہے. النَّاسَ جو منصوب ہے یہ مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے کیونکہ دفع مصدر کا یہ مفعول بھی ہے. تو مصدر اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے نحمیر میں پڑھا ہے. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی. اذ نادى ربه نداء خفیا، کب اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت فرمائی بیان کیا. اذ نادى جب کہ انہوں نے پکارا، یعنی زکریا علیہ السلام نے پکارا ربہ اپنے رب کو نداء خفیہ ایک ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں، دبی آواز میں. تو اذ یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف زمانی ہے. نادا یہ باب مفعول سے فعل ماضی ہے، اور مادہ اس کا ندا ہے، موت لام یائی ہے. نادا اصل میں نادیا تھا، یا متحرک ماقل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا تو نادا ہو گیا. نادا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زکریا علیہ السلام کی طرف، کیونکہ ضمیر کے مرجع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ضمیر کا مرجع یا تو لفظاً مذکور ہوگا، یا معنن ہوگا، یا حکمن ہوگا. لفظاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما قبل عبارت میں مذکور ہو، اور معنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ما قبل عبارت میں تو مذکور نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے مذکور ہو. جیسے کہ قرآن شریف میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو ہوا ضمیر کا مرجع اعدلوا نہیں ہو سکتا، بلکہ اعدلوا کے اندر سے عدل نکالیں گے تو وہ ضمیر کا مرجع بن جائے گا. تو ضمیر کا مرجع کبھی معنن ہوتا ہے. اور حکمن کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع نہ عبارت میں ہو، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ معنن ہو، تو وہ اس وقت ضمیر کا مرجع حکمن ہوتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر کا مرجع ما قبل میں نہ عبارت کے اعتبار سے مذکور ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے مذکور ہے. اسی ضمیر کو، یعنی جس کا مرجع نہ لفظوں میں ہوتا ہے نہ معنی میں ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس ضمیر کو ضمیر شان کہتے ہیں. اگر مذکر کی ہے تو ضمیر شان، اور اگر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ. تو نادا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹی ہے زکریا کی طرف، اور وہ عبارت میں مذکور ہے. تو یہاں ضمیر کا مرجع عبارت میں مذکور ہے، لفظاً مذکور ہے. ربہ بترکیب اضافی ہو کر کے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ حالت نسبی میں ہے. ربہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. نداء خفیہ، نداء یہ مفعول مطلق ہے، نداء یہ مفعول مطلق ہے. یعنی مفعول مطلق کسے بولتے ہیں؟ مفعول مطلق بولتے ہیں جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، فعل مذکور کے معنی میں ہو. اور نداء یہ فعل مذکور کے معنی میں ہے. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، اور مفعول مطلق عددی. مفعول مطلق تاکیدی جب ہوتا ہے جب صرف مصدر ہی کو ذکر کیا جائے، کسی دوسری چیز کو ذکر نہ کیا جائے، یعنی مصدر کی صفت نہ لائی جائے، تو مفعول مطلق
وہ تاکیدی ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا. لیکن جب مفعول مطلق کی صفت لے آئیں گے تو یہ مفعول مطلق نوعی ہو جائے گا، جیسے ضربت ضربن شدیدہ، میں نے مارا سخت مار، تو ایک نوعیت کو بتلا رہا ہے کون؟ شدیدہ، تو یہ مفعول مطلق نوعی ہو جائے گا. اور جب فعلتن کے وزن پر آ جائے، جیسے جلست جلستن، میں بیٹھا ایک بار بیٹھنا، تو اب یہاں پر یہ مفعول مطلق عددی ہوگا. تو مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوئی: مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق نوعی. یہاں پر جو ہے یہ مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ یہ نداء کی صفت آ رہی ہے خفیہ. دھیمی آواز، ہلکی آواز، پوشیدہ آواز، چھپی آواز، یعنی وہ آواز فی جوف اللیل، جو رات کے درمیانی حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، وہ آواز. اذ نادى ربہ، جس وقت کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، ایک دھیمی آواز میں، ایک دوی آواز میں. قال، فرمایا. قال یہ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل متعدی ہے، لیکن ایسا فعل متعدی ہے جس کا مفعول بھی نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا مقولہ ہوتا ہے. جو بعد میں آئے گا وہ اس کا مقولہ ہوگا. جیسے قالا ہے، تو قالا کے بعد جو بھی آ رہا ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یہ قالا کا مقولہ ہوگا. بہرحال قالا ایک ایسا فعل متعدی ہے کہ جس کا مفعول بھی نہیں آتا ہے. فعل متعدی اور فعل لازم کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس میں وہ کا ترجمہ ہو جائے، جیسے ذہابہ، وہ گیا، یا نئے کا ترجمہ نہ ہو، جیسے ذہابہ زید، زید گیا، تو اس صورت میں وہ فعل لازم ہوگا، فعل متعدی نہیں. اور جس وقت اس میں نئے کا ترجمہ ہو جائے، اس کا ترجمہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ فعل متعدی ہوگا، فعل لازم نہیں ہوگا. اس لیے قالا، اس نے کہا، تو نئے کا ترجمہ ہو گیا، تو اس اعتبار سے فعل متعدی ہے. ربی، اے میرے رب، یہاں پر حرف ندا محذوف ہے. ربی، اے میرے رب. آپ نے یہاں پر ایک چیز پڑھی ہوگی منادا والی صورت میں، کہ صاحب کلام کی جو 6 صورتیں نکلتی ہیں، کہ جس میں 4 ناجائز ہیں اور 2 جائز ہیں. جائز والی صورتیں کون سی ہیں؟ یعنی 2 اسموں سے کلام مکمل ہو، اور ایک اسم ایک فعل سے، جیسے ضرب زید اور زید قائم. تو یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن سے کلام مکمل ہوتا ہے، اور 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں کلام مکمل نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک صورت ہے، یعنی ایک حرف اور ایک اسم سے کلام مکمل نہیں ہوتا ہے. جیسے زید من، تو یہاں پر کلام مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ زید آپ مسند بناؤ گے یا مسند لے، ایک چیز بناؤ گے، اور من یہاں پر کچھ نہیں واقع ہوگا. اور کلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ جملے میں مسند لے پایا جاتا ہے. تو قاعدہ یہ بنا کہ ایک حرف ایک اسم سے کلام مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک حرف ایک اسم سے کلام مکمل نہیں ہوتا ہے. ہم آپ کو ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ ایک حرف ایک اسم سے کلام مکمل ہے، جیسے یا ربی یا زیدو. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، صاحب یہاں پر ایک حرف ایک اسم سے کلام مکمل نہیں، بلکہ ایک فعل اور ایک اسم سے کلام مکمل ہے، کیونکہ یا جو ہوتا ہے یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے. ادعو اطلبو کے معنی میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ ایک فعل اور ایک اسم ہے، ایک اسم ایک فعل سے کلام مکمل ہوا، نہ کہ ایک حرف ایک اسم سے کلام مکمل ہوا. ربی، اے میرے رب. انی وہن العظم، منادا کے بعد انا پڑھا جاتا ہے. جیسے یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ، تو یا بنیا منادا ہے، تو منادا کے بعد انا پڑھا گیا. اور یہاں بھی یا ربی یہ منادا تھا، اس کے بعد انی پڑھا گیا. 2 صورت، انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا نہیں، دونوں طریقوں سے جائز ہے. انی وہن العظم منی،
بے شک میری ہڈی کمزور پڑ گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے. وہانا یہ فعل ماضی ہے، مؤتلفہ واوی ہے، ضربہ یضرب سے ہے، وہانا یہینو. عزم اس کی جمع آتی ہے عظام. بے شک میری ہڈی کمزور پڑ گئی ہے. لغوی ترجمہ بے شک ہڈی کمزور ہو گئی ہے منی میری جانب سے، یعنی میرے جسم کی ہڈی کمزور پڑ گئی ہے. منی من جسدی، میرے جسم کی ہڈی کمزور پڑ گئی ہے. واشتعل الراس شیبہ، شیبن یہ مفعول لہو ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الراس سر بھڑک اٹھا ہے. لغوی ترجمہ اشتعال یشتعل مانا بھڑکنا، راس مانا سر. تو اب پورا مفہومی ترجمہ ہوگا واشتعل الراس شیبہ، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. پورا ترجمہ کیا ہوا؟ قال فرمایا اے میرے یا ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میرے جسم کی ہڈی کمزور پڑ گئی ہے. واشتعل الراس شیبہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید پڑ گئے ہیں. اشتعلا یہ باب افتعال سے ہے، صحیح ہے کیونکہ اسے مادہ ہے. شعلہ شین عین لام. راس اس کی جمع ہوتی ہے رؤوس. شیبن یہ منصوب ہے مفعول لہو کی وجہ سے. اس میں بلاغت کی ایک قسم پائی جا رہی ہے، وہ ہے اتناب. اتناب بولتے ہیں کہ عبارت زیادہ ہو معنی کم ہو، یعنی پوری عبارت کا ترجمہ کبرتو کے کبرتو سے بھی ہو جائے گا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اتنی لمبی عبارت بیان کی تو بلاغت کی ایک قسم پائی جا رہی ہے یہاں پر اتناب. کیونکہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ایک ہے مساوات، ایک ہے ایجاز، ایک ہے اتناب. مساوات کا مطلب ہوتا ہے کہ عبارت اور معنی دونوں برابر ہوں. ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبارت کم ہو اور معنی زیادہ ہوں. اور اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبارت زیادہ ہو اور معنی کم ہوں. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.